रहनुमा टीवी हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قالوا يا رسول الله ما الاستخفاف بحقها؟ قال يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ وہ انسان محبوب ہے جس کے دل میں انسانیت کی خیر خواہی، ہمدردی کا جذبہ موجود ہے. خیر خواہی، اوروں کی خیر خواہی اور انسانیت کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، رحم کا معاملہ کرنا، لوگوں کا بھلا چاہنا کہ اللہ کے بندوں کو دنیا اور آخرت میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ خیر خواہی بہت بڑا عمل ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام. اپنا بھلا تو ہر آدمی چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میری زندگی سکون والی گزرے، اطمینان والی گزرے، میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اپنا بھلا تو انسان کیا، جانور بھی اپنا بھلا چاہتے ہیں. کوئی جانور اپنے لیے بدخواہی کا طالب نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اوروں کو نفع پہنچانے کے لیے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے
انسان اپنی تکلیف کو برداشت کر لے، اوروں کو نفع پہنچانے والا بنے، ہر ایک کو اس سے فائدہ پہنچے، کوئی بھی اللہ کا بندہ اس دنیا میں بھی ناکام نہ ہو، آخرت میں بھی ناکام نہ ہو۔ یہ جو خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، شفقت ہے، یہ جذبہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ اتنا محبوب ہے، فی نفسی ہی خیر خواہی کرنا، انسان کیا کسی جانور نے بھی اگر خیر خواہی کا کوئی کام کیا ہے تو اللہ کو وہ اس جانور کا عمل وہ بھی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے بھی اپنے قرآن کی آیت بنا دی ہے۔ اب ایک چونٹی ہے، اس نے اپنی چونٹیوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کی۔ جب سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر چونٹیوں کی وادی سے گزرنے لگا تو جو چونٹیوں کی ملکہ تھی اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑے بڑے جسم والے لوگ ہیں اور یہ ہماری طرف آ رہے ہیں اور ہم بالکل حقیر فقیر چھوٹے چھوٹے جسم والے ہیں، ہم تو ان کو نظر بھی نہیں آئیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری کی ساری قوم ان کے پاؤں میں کچلی جائے۔ تو اس چونٹی کو یہ جذبہ اٹھا تو اس نے اس خیر خواہی کے جذبے میں اپنی قوم کو یہ خطاب کر کے فرمایا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اب چونٹی تو ایک حشرات الارض میں سے ہے، لیکن اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ اٹھا اور اپنی قوم کو اس نے دنیا کی ہلاکت سے بچانے کے لیے ایک جملہ کہا۔ کس طرح کہا، کس زبان میں کہا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو اس چونٹی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس چونٹی کے اس بول کو، خیر خواہی کے جملے کو اللہ رب العزت نے سب سے افضل نبی پر، سب سے افضل جو کتاب نازل کی اس کی آیت بنایا، اور سب سے افضل امت، سب سے بہترین امت، اس کو یہ چونٹی کا یہ واقعہ سنا دیا۔ اس میں یہ سبق رکھا کہ دیکھو یہ چونٹی کوئی مکلف نہیں ہے، اس کے ذمہ کوئی خیر خواہی کا کام نہیں ہے، ان کے ذمہ کوئی عوامل تکلیفیہ ان کے ذمہ ہے ہی نہیں جو کرنا ان کے لیے لازمی ہو، اور ان کے لیے کوئی جنت اور جہنم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، لیکن ایک طبعی طور پر خیر خواہی کا چاہنا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس چونٹی نے خیر خواہی کی ہے، اپنی قوم کو دنیا کی ہلاکت سے بچا لیا۔ تو اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحبہا، تمہیں تو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی، ہمدردی، اس کے لیے اللہ نے چنا ہے اور اس کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ تمہارا وجود تو ہے ہی ساری انسانیت کی خیر خواہی کرنے کے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں تو بھیجا ہی ساری انسانیت کے نفع کے لیے ہے، تم ساری امتوں میں بہتر ہو۔ تو جب ایک چونٹی بھی اپنی قوم کا نقصان برداشت نہیں کرتی، اس کے دل میں بھی قوم کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہے، تو تمہیں کتنا جذبہ تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ایک چونٹی خیر خواہی کا کام کر رہی ہے، اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ پوری سورت کا نام ہی سورۃ النمل ہے، چونٹی کے نام سے اللہ نے پوری سورت رکھی۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ اٹھا
اور وہ سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر ہی یمن چلا گیا، اور یمن میں جانے کے بعد وہاں قوم سبا آباد تھی، ان کی جو ملکہ تھی، اور وہ پوری کی پوری قوم وہ سب کی سب سورج کی پرستش کرتی تھی۔ تو ہدہد نے یہ خبر لا کے سلیمان علیہ السلام کو سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کے دل میں جو خیر خواہی کا جذبہ تھا، اور اس نے جو سفر کیا، اس نے جو باتیں آگے سلیمان علیہ السلام کو بتائی کہ میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو ہی پتہ نہیں ہے، میں جو غیر حاضر ہوا بغیر اجازت کے گیا، وہ تو آپ ہی کے کام کے لیے گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدہد کے اس سارے واقعے کو، خیر خواہی ہمدردی کے واقعے کو، اس کی ہمدردی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے بلقیس اور اس کی قوم کو ہدایت دی۔ اس کا سارا واقعہ اللہ نے قرآن میں سنا اس امت کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو پرندہ ہے، اس کے ذمے یہ کام نہیں ہے، لیکن اس نے بھی خیر خواہی کا عمل کیا ہے تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس پرندے کی خیر خواہی کے عمل کو اتنا پسند کیا کہ امت محمدیہ کو یہ سنایا جا رہا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا دنیا میں آنا یہ ساری انسانیت کو دنیا اور آخرت کی ہلاکت سے بچانے کے لیے، یہ جو دعوت کی محنت ہے، نبیوں کو جو کام اللہ دے کے بھیجا کرتے ہیں، اس کی بنیاد ہی خیر خواہی پر ہے۔ ہر نبی انسان اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے۔ انی لکم ناصح امین، ہر نبی اپنی قوم کو اس راستے کی دعوت دیتا ہے جو راستہ دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والا ہے۔ دلوں کے اندر سے غلط یقین نکل کر صحیح یقین دلوں کے اندر آئے، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر کے ہر انسان اللہ کی فرما برداری کرنے والا بنے، اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے والا بنے۔ اس کے لیے ہر نبی اپنی قوم کو دعوت بھی دیتا، ان کے پاس خود چل کے جاتا، اور دعوت دینے کے بعد یہ صاف کہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، بلکہ میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، اور امانت داری کے ساتھ جو اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچا ہے وہ پیغام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ آج میرے محترم دوست و بزرگوں، آج نفسانیت کا ماحول ہے، ہر آدمی اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے، اپنا نفع چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تیار کی، ایک مجموعہ بنایا، ایسی امت آپ نے بنائی کہ اگر ایک بھی انسان اس امت کا اللہ کو ناراض کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بگاڑ رہا ہے تو اس کے لیے پوری کی پوری امت بے چین ہو جاتی تھی۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ بہت اعلیٰ درجے کا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ میرے پیارے نبی یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی والے آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجئے۔ انذار کا طریقہ کیا بتایا کہ اللہ کی بڑائی کو خوب بیان کریں۔ جب اللہ کی بڑائی اور عظمت دلوں میں اترے گی تو پھر اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان، اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس
دل کی زمین کو اللہ کے غیر سے پاک کرنا، اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکل جائے، اللہ کے غیر کا خوف، اللہ کے غیر سے امیدیں یہ دل کے اندر سے کٹ جائیں اور اللہ ہی سے امیدیں وابستہ ہو جائیں، اللہ ہی کا خوف دلوں کے اندر بیٹھ جائے، اللہ کی ذات پر اعتماد، توکل اور بھروسہ یہ دل کی زینت بن جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا۔ اب اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے دل میں اللہ نے ساری انسانیت کی ہمدردی اور شفقت کو بھرا، اور اس ہمدردی اور شفقت میں آپ نے اتنا آگے بڑھے کہ آپ امت کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے۔ ایک انسان دنیا میں رہ رہا ہے لیکن وہ ایمان کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، دنیا کی ساری سہولتیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن ایمان کے بغیر وہ نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے ایمان اور نافرمان لوگوں کے لیے پیشین رہتے تھے اور اتنا ان کا غم کھاتے تھے، اتنا بار بار ان کے پیچھے مارے پھرتے تھے، اور ان کی ہدایت کے لیے دن میں ان کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں، اور ایک ایک انسان کے بعد بار جا رہے ہیں، ایک ایک کافر کے بعد بار جا رہے ہیں، اور وہ کفار مکہ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایذا پہنچا رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو دھکے دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے دل میں اپنی امت کی خیر خواہی، ہمدردی بہت زیادہ تھی، کیا کوئی باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ؟ کوئی ماں اپنی اولاد پہ اتنی شفیق نہیں ہوتی جتنا نبی اپنی امت پر شفیق ہوتا۔ آپ ان لوگوں کی ایذا کے باوجود، آپ کا مقام نہ پہچاننے کے باوجود، سخت ترین تکلیف برداشت کرنے کے باوجود آپ ان کے پاس جانا چھوڑتے نہیں تھے، بار جاتے تھے، اور جب رات کا اندھیرا آتا تھا تو رات کو اٹھ کر انہی امتیوں کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگتے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس لیے کہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت اللہ دیتے ہیں، انسان کے ذمے محنت ہے، ہدایت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو دن میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور انہیں اللہ کی طرف بلانا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود اور مطلوب نہیں، کوئی محبوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی جی لگانے کے قابل نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ اس لیے ایک اللہ کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو، اللہ پر توکل اور اعتماد کر لو، اور اسی کے حکموں کے پابند بن کے زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ۔ دل میں آپ یہ آواز لگا رہے ہیں اور مخلوق کو خالق کی طرف متوجہ کر رہے ہیں،
اور رات کو اللہ سے رو رو کر اللہ کی رحمت کو اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ کرنا، اپنی عاجزی کا اظہار، اپنی عاجزی کا اعتراف کہ اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، تو نے حکم دیا محنت کرنے کا، میں محنت کر رہا ہوں لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اللہ تو ہی انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر، راتوں کو ان کے سامنے، اللہ کے سامنے انسانیت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ دعوت اور دعا یہ نبی کے دو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ تو دن کی محنت میں بھی آپ اتنا آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے کہ آپ سارا سارا دن بے چین رہتے، ساری ساری رات تڑپتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی آپ پر رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آیتیں اتار رہے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے پیارے نبی، کیا آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ کیا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے گلے کو گھونٹ ڈالیں گے؟ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، ایسا نہ ہو کہ ان نافرمانوں اور بے ایمانوں پر حسرت کرتے کرتے، افسوس کرتے کرتے، آہیں بھرتے بھرتے آپ کی جان ہی نہ چلی جائے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ تو پہنچا دینا ہے، آپ کی ذمہ ہدایت نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس سے ہدایت دینا چاہیں اس کو ہدایت ملے گی۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا، آپ کی ذمہ محنت ہے، لیکن آپ اتنی زیادہ محنت میں لگے، انسانیت کی خیر خواہی، ہمدردی کو ایسا آپ نے کام بنایا کہ جس اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا انسانیت کے خیر خواہی کا، ہمدردی کا، اور انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے کا، جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ ڈالنے کا، وہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے نبی اپنی جان کا خیال کریں، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اللہ نے حکم دیا آپ کو کہ آپ لوگوں پر محنت کریں، دعوت کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن آپ اتنا زیادہ اس میں آگے بڑھے کہ اللہ کو خود رحم آ گیا، اور پتہ نہیں کتنی آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے کہ میرے نبی کا دل زیادہ غمگین نہ ہو۔ آج تو دلوں کے اندر پیسے کا غم ہے، مال کیسے بڑھانا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مال بڑھانے کے لیے پریشان، جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ اس مال کی حفاظت کے لیے پریشان۔ آج تو دنیا کے غم دلوں میں بھرے ہوئے ہیں، آخرت کا غم دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، اور آخرت کے بنانے کا غم، اپنی بھی ساری انسانیت کی، یہ غم ایسا ہے کہ اس غم کے اندر بھی اللہ نے سکون رکھا۔ انسانیت کے لیے بے چین ہونے میں اللہ نے چین رکھا ہے۔ دنیا کے غموں میں آدمی جب پھنس جاتا ہے تو اپنی زندگی سے بیدار ہو جاتا ہے، لیکن انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بے چین ہونا، بے قرار ہونا، ان کی خیر خواہی، ہمدردی کے لیے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں ظاہری طور پر، لیکن ان تکلیفوں وہ تکلیفیں بھی محبوب بن جاتی ہیں، مرغوب بن جاتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بے چین، بے قرار، اتنا زیادہ کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ کتنا آپ کے دل میں امت کا غم تھا، اور کتنے آپ امت کے لیے بے چین تھے،
کہ ایک طرف اپنے پورے جسم کو تھکا رہے ہیں اور لوگوں کے پاس مارے مارے جا رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں صبح سے آپ جانا شروع کرتے اور لوگوں کو یہ آواز لگاتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک آدمی کے بعد، دوسرے کے بعد، پھر تیسرے کے بعد، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ بعض کافر لعین آپ دعوت دیتے تھے ان کو کہ ان سے پیسے نہیں مانگ رہے، کہ دنیا کی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے، ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہیں کر رہے، حالانکہ وہ کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایک کافر آپ آتا ہے نعوذ باللہ اور آپ کے چہرے مبارک میں تھوک دیتا، آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں؟ دو جہاں کے سردار جن کا چہرہ بھی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اس چہرے پہ تھوکا جا رہا ہے، آپ اس کو بھی برداشت کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کو ہدایت مل جائے۔ ایک کافر آتا ہے اور زمین سے مٹی اٹھا کر آپ کے سر پہ ڈال دیتا، آپ اس کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ مجنون ہو گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ شاعر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بدتمیزی کے الفاظ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ اس کی آپ محنت کر رہے ہیں کہ صبح سے آپ نے یہ شروع کیا ہے، آدھا دن گزر گیا اور آپ مسلسل لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ بہت ہی نامناسب حرکتیں کر رہے ہیں۔ پھر آپ تھک ہار کے تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں تو ایک بچی آتی ہے جس کے ہاتھ میں لوٹا ہے، اس لوٹے میں پانی ہے، وہ آپ کو لوٹا دیتی ہے، آپ پانی سے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں، اپنی مٹی وغیرہ اپنے پہ ہٹاتے ہیں۔ تو ایک صاحب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہو تو بیٹی پہ کیا گزری، لیکن آپ نے یہ سب برداشت کیا، انسانیت کو دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور بربادی سے بچانے کے لیے۔ اور یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، روزانہ یہ واقعات پیش آتے تھے، 13 سال تک ایسے مکے میں محنت کی گئی ہے۔ اور مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے آباد کرو، اللہ کو ایک مانو، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مقصود ہے، اللہ ہی ہمارا مطلوب ہے، اللہ ہی جی لگانے کے قابل ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس کائنات میں جتنے حالات آتے ہیں وہ سارے حالات بھی بنانے والے اللہ ہیں، کام بنانے والا اللہ ہے، اس لیے اس اللہ کو اپنا معبود بنا کے زندگی گزارو، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو، اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس لیے اللہ کی رضا جوئی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگاؤ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ 5-6 فٹ کا جسم، اس جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر اس کی فرما برداری سے اپنے جسم کو مزین کر لو، اور اپنے آپ کو خواہشات کی اتباع میں لگانے کے بجائے احکامات کے پابند بن کی زندگی گزارو۔ ہر حال میں اللہ جو چاہتا ہے اللہ کی چاہت کو پورا کرو۔
ایمانیات، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، پورا دین، یہ دین زندگی میں آئے. اس لیے کہ دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، عزتیں رکھی ہیں، سکون اور چین رکھا ہے. اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں وہ اپنے دین کے ساتھ جوڑی ہیں. جو اس دین کو اپنے سینے سے لگائے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا اس دنیا میں بھی آخرت میں. اس لیے غلط یقین کو دل سے نکال کر صحیح یقین دلوں میں پیدا کرنا، مخلوق سے خالق کی طرف، مال سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف. اور ہر حال میں جو اللہ کا حکم ہے زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا. اپنی عبادات کو بنا بنا کے پڑھنا، عبادات کے ذریعے، اللہ کے اوامر کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے براہ راست نفع اٹھانا. اور یہ دل ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو. اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق بنانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اپنے معاشرت کو، رہن سہن کو پاکیزہ بنانا، اپنی معاشرت کو سادگی پر لانا، عدل اور انصاف کے ساتھ معاشرت میں زندگی گزارنا اور اپنے معاملات حرام سے پاک کرنا. تو پورا کا پورا دن زندگی میں آ جائے، اس کے لیے نبی بے چین ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی خیر خواہی کے لیے، ہمدردی کے لیے آپ لوگوں کے بعد مارے پھر اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے. اتنا تعلق تھا امت کے ساتھ کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ بڑے خوش معلوم ہوئے. تو جب بیویاں دیکھتی ہیں نا خاوندوں کو کہ یہ بہت آج ان کا موڈ اچھا ہے تو اپنی اپنی خواہشات کے مطالبے کرتی ہیں. ہمیں فلاں قسم کے جوڑے چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے. جب موڈ اچھا ہوتا ہے تو خاوند بھی تیار ہو جاتا ہے فوراً. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی فرمائش کی. اور فرمائش پیسے کی نہیں کی، زیورات کی نہیں کی، اعلیٰ سے اعلیٰ عمدہ کپڑوں کی فرمائش نہیں کی، کوئی اچھے بنگلے کی خواہش نہیں کی. اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے ازواج مطہرات صحابیات کے دلوں کے اندر دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ان کے سامنے آخرت تھی. تو کیا فرمائش کی کہ ادعو اللہ لی، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیں. دعا بہت بڑی دولت ہے. اللہ کے نبی کا آج مزاج بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے، طبیعت اچھی معلوم ہو رہی ہے، میں اللہ سے آپ اپنے لیے دعا کروا لوں، مغفرت کی دعا کروا لوں. آج دعا بھی کرواتے ہیں تو دنیا ہی کی کرواتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تآخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ تو عائشہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اگر بالفرض ہو بھی تو اگلے گناہ، پچھلے گناہ، اعلانیہ کیوں، چھپ کر کیوں، انہوں نے کیا گناہ کیے ہیں. لیکن پھر بھی مغفرت کی دعا سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوش ہوئی کہ
کہ خوشی میں لوٹ پوٹ ہونے لگی اور چہرہ ان کا جو سر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں گرنے لگا، جیسے کسی عورت کو اس کا خاوند کو دنیا کی پسندیدہ ترین چیز لا کر دے دے، اس پر بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی، اس لیے کہ مغفرت بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ کا بندے کو معاف کر دینا کہ بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اللہ کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ جائے تو کوئی بچ نہیں سکے گا، من نوقش الحساب فقد ہلک، جس سے حساب کے بارے میں پوچھ کر شروع کی کر دی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوش ہو رہی ہے مغفرت کی دعا سن کر کہ دو جہاں کے سردار نے میرے لیے دعا کر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایسرک دعائی، کیا میری دعا کی وجہ سے تو بہت خوش ہو رہی ہو؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی، دو جہاں کے سردار، آپ نے میرے لیے دعا کر دی، میں کیوں خوش نہ ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ دعا جو میں نے تمہارے لیے آج کی ہے، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں، انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، جو دعا اپنی بیوی کے لیے ان کے مطالبے پہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ مطالبہ کیا ہے اور ان کے لیے دعا کی ہے، امت سے اتنا تعلق ہے آپ کا کہ اپنی امت کے لیے آپ روزانہ دعا کرتے تھے ہر نماز میں کہ اللہم اغفر لامتی ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ میری امت کے سارے گناہوں کو معاف کر، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، اعلانیہ کی ہوں، چھپ کر کی ہوں۔ اب اگر ہر نماز سے مراد فرض نماز لی جائے تو 5 نمازیں فرض ہیں، گویا کہ 5 مرتبہ تو آپ دعا کرتے ہی تھے، اور اگر نماز سے مراد عام لیا جائے چاہے فرض ہو یا نفل ہو تو آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 مرتبہ فرض نمازوں میں اور اس کے علاوہ جب بھی نفل پڑھتے ہوں گے، امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوں گے، تو حضور سے اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی بیوی سے زیادہ امت کے ساتھ، اتنے امت کے لیے آپ بے چین ہیں کہ روزانہ امت کے لیے پتہ نہیں کتنی مرتبہ دعائیں کر رہے ہیں۔ ساری زندگی دن میں امت کے لیے بے چین مارے مارے پھر بھی رہے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کر رہے ہیں، رات کو اللہ کے سامنے امت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، اور جو موقع بھی ایسا آیا کہ جس موقع پر اللہ بہت خوش ہو کر دعائیں قبول کرتے ہیں، تو کوئی موقع ایسا نہیں آیا جس میں امت کو آپ نے یاد نہ کیا۔ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنے نواسوں کے لیے وصیت نہیں کی، اپنے خاندان والوں کے لیے کوئی وصیت نہیں کی، اپنے بیوی بچیوں کے لیے کوئی وصیت نہیں کی۔ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو امت کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، کیا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیوں، نماز کا اہتمام کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ نماز دین کا بہت اہم رکن ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اللہ اسے ضائع کر دیتے ہیں۔
نماز کتنی اہم عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے امت کو نماز کی تلقین کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو نماز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ آپ نے زندگی میں امت کو یہ بتایا تھا کہ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسے جسم میں سر کا ہوتا، بغیر ہاتھ کے آدمی جی سکتا ہے، بغیر پاؤں کے آدمی جی سکتا ہے، لیکن بغیر سر کے انسان کا وجود نہیں ہوتا۔ تو جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے وہ تو پورے دین کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک نماز کا چھوڑ دینا جان بوجھ کر، اس کو کافروں کا عمل بتایا ہے۔ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے وہ کام کیا جو کافروں کا کام۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کسوٹی ہے پوری زندگی کی، جس کی نماز بن گئی اس کی پوری زندگی بن گئی، جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کامیابی کا راستہ بتا کے جا رہے ہیں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ کامیابی کا راستہ نماز ہے، اور نماز یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ نماز کا حکم فرما کر پورے دین کی طرف اشارہ کر دیا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اس میں حقوق العباد کا اشارہ کر دیا۔ گویا کہ جاتے جاتے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے آپ کو امت کی کامیابی، کہ میری امت کامیاب ہو جائے، دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچ جائے، اس کا راستہ آخر میں بھی بتا کر گئے، وصیت کر کے گئے کہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھو، حقوق العباد بھی۔ تو دین نام ہی دونوں چیزوں کا ہے، ایک حصہ حقوق اللہ کا ہے اور ایک باقی جو ہے وہ حقوق العباد ہے۔ تو دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بھی آپ امت کو نہیں بھولے، اتنا امت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ حج کیا، وہی آپ کا پہلا حج ہے اور وہی آپ کا آخری حج ہے، حجۃ الوداع۔ اور حج کے اندر جو سب سے اہم ترین رکن ہے وقوف عرفہ، جس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ موقع آیا وقوف عرفہ کا، جس وقوف عرفات کے موقع پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کے فیصلے کرتے، بس دینے ہی دینے کا کام، اپنے بندوں پر خاص اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جب آپ وقوف عرفات میں پہنچے ہیں، پہلی مرتبہ زندگی میں یہ موقع ملا، پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ، تو آپ نے اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر عصر کو جمع کیا۔ ظہر عصر عرفات میں جمع کی جاتی ہے، اور پھر آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر جبل رحمت پہ جو پہاڑ ہے وہاں تشریف لے گئے، اور یہ آپ نے وقوف فرمایا۔ غروب شمس تک، سورج کے غروب ہونے تک
अप्रैल का महीना है, सख्त गर्मी का मौसम है, 4 साढ़े 4 घंटे का वक्फा होता है तकरीबन। अब उसमें वकूफ में दुआएं ज्यादा करनी होती हैं, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम दुआएं करते रहे। आमतौर पे जो दुआ मिलती है वकूफ अरफात में आपसे, वो एक दुआ ही ज्यादा मिलती है। क्या? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा। 4 साढ़े 4 घंटे तक उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगना, सब धूप के अंदर ऊंटनी पे सवार होकर। आप अंदाजा लगाओ कितने लोग हैं जो बैतुल्लाह पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, वकूफ अरफात पे जाते हैं। कोई अपने बीवी बच्चों के लिए दुआएं मांग रहा होता है, कोई अपने कारोबार के लिए दुआएं मांग रहा होता है, कोई अपने दुनिया के मसाइल के हल कराने के लिए दुआएं मांग रहा होता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही गम है, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। कितना आपका ताल्लुक होगा उम्मत के साथ कि जिंदगी में एक मौका हज का आया है और सबसे बेहतरीन वक्त है कबूलियत का, तो उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जाए। आखिर अल्लाह ताला को भी रहम आया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ग़फ़रतु li उम्मतिका मा खलल मज़ालिम। ए हमारे नबी, हमने आपकी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ कर दिया, सिवाय उन लोगों के कि जो जुल्म करते हैं। जालिम की माफी हमारे पास नहीं है, इसलिए कि ये हुकूकुल इबाद में से है। जब तक मजलूम माफ नहीं करेगा, उस वक्त तक हम भी माफ नहीं करेंगे। अब आपको अपनी उम्मत के जालिमीन की फिक्र हो गई कि मेरी उम्मत के मजलूमीन तो जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि उनकी तो मग़फ़िरत हो गई, और मेरी उम्मत के जालिम जहन्नम में जाएंगे। आप गुरूब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना हो गए, और मुज़दलिफ़ा में जाकर जो रात आपने गुजारी है, उसमें आप अल्लाह से दुआएं मांगते रहे मुज़दलिफ़ा में कि अल्लाह मेरी उम्मत के मज़लूमीन को तो तूने माफ कर दिया, और बेशक जालिम की माफी तेरे पास नहीं है। जब तक कि मजलूम माफ ना कर दे, तो ए अल्लाह तू मजलूम की तरफ से, जालिम की तरफ से मजलूम को जन्नत का मजीद हिस्सा अता फरमा। एक तो मजलूम को जन्नत अपनी मिलेगी, एक जालिम पर जो हक बनता है मजलूम का, तू जालिम की तरफ से कुछ जन्नत मजलूम को भी दे दे, तो मजलूम भी खुश हो जाएगा और वो जालिम को माफ कर देगा, तो मग़फ़िरत दोनों के लिए हो जाएगी, जालिमीन के लिए भी, मजलूमीन के लिए। अल्लाह ताला को खुद ही हल बता रहे हैं, और दुआ मांगते रहे, यहाँ तक कि जब वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का वक्त आया, जब आपने 10 तारीख को फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की नमाज के बाद ये वक़ूफ़ का वक्त होता है जो वाजिब है। नमाज पढ़ाने के बाद आप मुस्कुराए। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, अल्लाह आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, इस वक्त तो आप हंसते नहीं हैं, आप क्यों हंसे? आपने फरमाया कि जब मैंने अपनी उम्मत के जालिमीन के लिए दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के जालिमों को ही माफ कर दिया, तो शैतान इब्लीस वो बड़ा वावेला करने लगा, हलाकत पुकारने लगा कि हाय मेरी बर्बादी, मेरी जो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, सारी जिंदगी की मेहनत जाया हो गई, ये तो सारी उम्मत की मग़फ़िरत करवा गए, तो मेरी सारी जिंदगी की मेहनत जाया हो गई। तो वो रोने लगा, चीखने लगा, हलाकत बर्बादी पुकारने लगा। उसको देखकर मुझे हंसी आ गई। तो जो नबी अपनी उम्मत को न जिंदगी में भूले, न दुनिया से जाते हुए भूले, और ना जिंदगी का सबसे कीमती वक्त आया है हज का, उसमें उम्मत को भूले, आज उम्मत उस नबी को दुनिया में भूल गई। और इससे आगे की बात, आप दुनिया में भी उम्मत को नहीं भूले, उम्मत के लिए बेचैन, और आखिरत के अंदर भी उम्मत को नहीं भूलेंगे। एक सहाबी ने अर्ज़ किया
کہ اللہ کے نبی دنیا میں آپ کا خیال آتا ہے تو آپ کو دیکھ کر ہمارے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے. جنت میں آپ تو بڑے درجوں میں چلے جائیں گے، ہم چھوٹے درجوں میں ہوں گے. تو جنت میں اگر وہاں آخرت کے دن آخرت میں ملاقات کرنی ہو تو کہاں ملاقات ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اما عند الحشر، اما عند المیزان، و اما عند الصراط، و اما عند الحوض. مجھ سے ملنا ہو تو یا تو پل صراط پہ مل لینا، یا جہاں ترازو یا اعمال لگے ہوں گے، اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا وہاں مل لینا، اور یا حوض کوثر پہ مل لینا. اب آپ پل صراط پہ کیوں کھڑے ہوں گے؟ کیا اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے کہ میری باری ہو تو میں پل صراط سے گزروں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ تو پل صراط سے بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے گزر جائیں. آپ کیوں کھڑے ہوں گے؟ آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میرا کوئی امتی پل صراط سے کٹ کر جہنم میں نہ گر جائے. میزان عدل پہ آپ کیوں کھڑے ہوں گے؟ اپنے اعمال کا وزن کروانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ ترازو میں اعمال کا وزن ان کا ہوگا جن کی نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں. آپ کے تو گناہ کوئی ہے ہی نہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کی ساری زندگی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو آپ کے اعمال کا وزن تو ہونا ہی نہیں ہے. آپ تو بغیر وزن اعمال کی جنت میں چلے جائیں گے. پھر آپ کیوں کھڑے ہوں گے؟ آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میرے کسی امتی کے گناہوں کا پلڑا نیکی کے پلڑوں پر بھاری نہ ہو. حوض کوثر پہ آپ کیوں کھڑے ہوں گے؟ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے نہیں، بلکہ آپ تو خود حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. کوثر تو اللہ نے آپ کو خاص طور پر دی ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر ہم نے آپ کو خاص طور پہ عطا کی ہے. آپ کیوں وہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ وہاں اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو حوض کوثر کے جام پلانے کے لیے کھڑے ہوں گے. تو قیامت کے دن بھی آپ امت کو نہیں بھولیں گے. یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے قیامت کے دن مقام محمود پیش کرے گا. یہ ایک خاص مقام ہے جو صرف حضور پاک علیہ السلام کو دیا جائے گا، جس کی ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد. جو دعا ہے اس کے اندر یہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہم آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والمقام المحمود الذی وعدتہ. یہ مقام محمود یہ خاص مقام ہے جو حضور پاک علیہ السلام کو دیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مقام محمود پیش کیا جائے گا، لیکن میں اس پر بیٹھوں گا نہیں، اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اڑا کر مجھے جنت الفردوس میں لے جائے اور میری امت پیچھے رہ جائے. لیکن چونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کے لیے میں اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دوں گا کہ اللہ مجھے تیری نعمت قبول ہے. لیکن اس وقت تک میں اس پہ بیٹھوں گا نہیں جب تک کہ اپنی امت کو جنت میں داخل نہ کرا. اور بھائی یہ تو بعض جمعے کے خطبوں کے اندر بھی خطیب پڑھتے رہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو سارے نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں، یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی. اتنا وہ ہولناک دن ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو مقدس ترین ہستیاں ہیں وہ بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. سارے دنیا کے انسان اپنے اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے، کوئی گلے تک، کوئی سینے تک، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنوں تک، بعض ٹخنوں تک اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے. اور انبیاء کرام علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے اولو العزم نبی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی. تو جو ہمارے نبی اتنا زیادہ امت کے ساتھ شفیق تھے، اتنے امت کے لیے بے چین بے قرار تھے کہ ساری زندگی امت کے لیے مارے مارے پھرتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، مشقتیں برداشت کرتے رہے،
امت کی ہدایت کے لیے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تکلیفیں اٹھائی، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، اس کو برداشت کیا گیا، آپ کو طائف کے اندر بہت زیادہ ستایا گیا، اس کو برداشت کیا، مکے کی گلیوں میں آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اس کو آپ نے برداشت کیا، روزانہ امت کے لیے پتہ نہیں کتنی مرتبہ دعائیں کرتے رہے، حج کے موقع پر بھی امت کو نہیں بھولے، دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بھی امت کو نہیں بھولے، اور پل صراط پر بھی نہیں بھولیں گے، اور میدان عدل پر بھی نہیں بھولیں گے، اور حوض کوثر پر بھی نہیں بھولیں گے، اور قیامت کا دن جب قائم ہوگا حساب کا اس دن بھی نہیں بھولیں گے۔ آج میرے محترم دوست بزرگوں، ہم اپنے نبی کو دنیا میں ہی بھول گئے، حالانکہ وفاداری کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس دنیا کے اندر بھی اپنے نبی کے ساتھ ایسے وفادار ہوتے کہ نبی والی زندگی کو اپنے سینے سے لگاتے اور اپنے آپ کو اپنے نبی کے رنگ میں رنگ لیتے، اللہ کے ہر حکم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت خوشبودار زندگی کے ساتھ مزین کر لیتے، معطر کر لیتے، اپنی ایمانیات میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، زندگی کے ہر شعبے میں، گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، کاروبار کی زندگی میں، جو زندگی کے شعبے ہیں، ہر شعبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے سینے سے لگا دے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی کو لے کر جیسے آپ مارے مارے پھرتے تھے مکے کی گلیوں میں، اور جیسے آپ کے صحابہ کرام آپ کے جتنا آپ سے زیادہ تعلق والے تھے، انہوں نے جس طرح اس زندگی کو لے کر ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ 1,24,000 صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام کے پروانے حجۃ الوداع کے اندر موجود تھے۔ جب آپ نے ذمہ داری کو اجتماعی طور پر منتقل کیا کہ آپ حاضرین غائبین تک اس پیغام کو پہنچائیں، تو مناسک حج ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام ساری دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر گئے، اور پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو عام کرنے کی محنت کی ہے، اور اس محنت کو کرتے کرتے انسانیت کی ہمدردی میں اور خیر خواہی میں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے دل میں کوئی دنیا کا غم نہیں، آپ کے دل میں آخرت کی فکر ہے، انسانیت کی ہمدردی ہے، انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ ہے، اسی پہ آپ کی زندگی لگ رہی ہے، تو آپ کے صحابہ کرام نے بھی اسی پہ اپنی زندگی لگائی، آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اسی کے لیے زندگی قربان کر دی، اپنی ساری خواہشات کو ذبح کر دیا، آپ کے سارا خاندان اس کے لیے قربان ہو گیا، آپ کے صحابہ کرام اس کے لیے قربان ہو گئے، دنیا کی خواہشات کا خون کیا آخرت کو بنانے کے لیے، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اور پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے پہنچے۔ تو وفاداری کا تقاضا تو یہ تھا، جیسے صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اپنایا، آپ کے ساتھ دل سے محبت بھی کی، آپ کی زندگی سے بھی محبت کی، آپ کے ایک عمل کو اپنی زندگی میں اتارا، آپ کی ایک سنت کو اپنے سینے سے لگایا، اور آپ والے غم کو، آپ کی فکر کو، آپ کے مقصد کو، آپ کے دنیا میں آنے کا جو اصل کام تھا، دعوت اللہ والا کام، انسانیت کے خیر خواہی ہمدردی والا کام، اس کام کو اپنا کام بنا کر دنیا کے تقاضوں کو قربان کر کے اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، انسانیت کی ہمدردی کے لیے پوری دنیا میں گئے۔ تو ہم بھی اسی طرح ایسے وفادار بنتے اپنے نبی کے، جو نبی ہم سے اتنا تعلق رکھنے والا ہے کہ نہ اپنے کھانے کی اسے پرواہ ہے، نہ اپنے ضروریات کی پرواہ انہوں نے کی ہے، دنیا کی زندگی تکلیفوں میں گزار دی، مشقتوں میں گزار دی، کھانے کی تکلیف، پینے کی تکلیف، مکان چھوٹے چھوٹے، کپڑا بھی بقدر ضرورت بھی پورا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے انسانیت امت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ تو اس نبی کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ تھا کہ ہم بھی اپنا سب کچھ اسی پہ قربان کریں۔ جنہوں نے قربان کیا اللہ نے انہیں کتنا مقام دیا،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے، حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو آپ پر ایسی وفاداری آپ کے ساتھ کی ہے، آپ کے غم میں کوئی ایسا اپنا غم بنایا ہے، آپ کی زندگی کو ایسا اپنایا ہے کہ اپنا سارا مال جو خود کمایا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے دین پر سارا قربان کر دیا اور بالکل خالی ہو گئی، غریب ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ اے خدیجہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیوی خدیجہ ہے، ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا، جب بہت مالدار تھی اور نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے پہنتی تھی، اعلیٰ درجے کی دنیا کی زندگی گزارتی تھی، اس وقت یہ مقام نہیں ملا، لیکن جب اللہ کے دین پر اپنی جان بھی لگائی، اپنا مال بھی لگایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دین کے ساتھ وفاداری کی ہے، تو اللہ کی طرف سے سلام آ رہا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، ان سے کہہ دیجئے وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ لا صخب فیہ ولا نصب، اور انہیں جنت میں سونے کے محل کی خوشخبری سنا دیجیے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کے اندر سونے کا محل بنایا ہوا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت بڑے مالدار، بڑے تاجر، لیکن ایمان لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آپ کی زندگی کو سینے سے لگایا، آپ کی سچی غلامی اختیار کی اور آپ کے غم کو اپنا غم بنایا اور انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو آخر اللہ کے اتنی قدردانی ہوئی کہ ان کے لیے بھی سلام آ رہا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضور پاک علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ فرمایا کہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے ایسا لباس، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنا سارا مال میرے اوپر فتح مکہ سے پہلے خرچ کر دیا، سارا مال لگا دیا، جان بھی لگا دی، مال بھی لگایا۔ تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اس سے بڑا کیا مقام ہوگا کہ سلام، خود سلام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ سلام ہے اور اللہ تعالیٰ خود سلام بھیج رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر کیا تم اس حال میں مجھ سے راضی ہو، اس فقر کے اندر؟ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور پاک نے فرمایا تو وہ بڑے رونے لگے اور روتے روتے کہا کہ انا عن ربی راض، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے والے اور آپ والے غم کو، آپ والی محنت کو، اپنی محنت اور اپنا غم بنانے والے، انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی کا کام کرنے والے، انہوں نے اپنا سب کچھ لگایا، اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا، دنیا میں بھی اللہ نے عزت کی چوٹیوں پر پہنچا اور آخرت تو ہے ہی انہیں کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، بہت خوبصورت، سونے اور چاندی سے بنا ہوا۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے پوچھا کہ کس کا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ میں سمجھا کہ شاید میرا ہوگا، تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں، یہ عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ یا عمر، اگر تیری غیرت کا خیال نہ ہوتا تو میں تیرے محل میں چلا جاتا۔ عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ اللہ کے نبی، کیا میں آپ پر بھی غیرت کھاؤں گا؟ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا انسانیت کی ہمدردی میں، تو اللہ نے کتنا بڑا مقام، دنیا میں جنت کی بشارت اللہ سنا رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بھی لگائی، مال بھی لگایا، کیا مقام ملا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی رفیق ہے، میرا رفیق اور میرا ساتھی جنت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ فرما رہے ہیں کہ علی اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی، اے علی کیا تم اس پہ راضی ہو کہ جنت میں
تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہو، آپ کا سارا خاندان قربانی کی چکی میں پسا، انسانیت کی ہمدردی میں، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے آپ کے سارے خاندان کو اتنا مقام دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ میرے نبی کے گھر والوں تمہارے گھر کو بالکل پاک کر دیا جائے، ہر قسم کی گندگی دور کر دی جائے۔ ازواج مطہرات کو کیا مقام ملا؟ گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، کھانے اعلیٰ قسم کے کھانے نہیں ہیں، اعلیٰ قسم کے کپڑے نہیں ہیں، خواہشات والی کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، آپ کی اتباع کی، آپ والے کام کو اپنا کام بنایا، آپ کی غم کو اپنا غم بنایا، تو اللہ کی طرف سے آیتیں اتر رہی ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کے گھر والوں، میرے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت اونچا۔ آپ کی بیٹیاں قربانی کی چکی پس رہی ہیں، بھوک اور پیاس اور تکلیفیں اٹھا رہی ہیں، لیکن چونکہ آخرت والی تھی، حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ وفادار تھی، آپ کی زندگی کو اپنانے والی تھی، آپ کے غم کو اپنا غم بنانے والی تھی، تو اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا کہ جنت کی عورتوں کا سردار ہی آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بنا دیا، سیدۃ النساء اہل جنت فاطمہ۔ آپ کے نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان و مال لگانے والے، اللہ کے لیے قربان ہونے والے، اپنی زندگی قربان کر دی اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ نے کیا مقام دیا کہ جنت کے جوانوں کو سردار بنا دیا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو جو اللہ پر قربان ہوگا اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے، یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ زندگی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ یہ زندگی اللہ نے ہمیں آخرت کے بنانے کے لیے دی ہے، اور اس کام کے لیے دی ہے جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ ساری انسانیت کے ہم خیر خواہ بن کے چلیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ سے ہمارا تعلق پڑ رہا ہو، ہر انسان اپنی ذات پر اس بات کی محنت کر رہا ہو کہ دل کے اندر سے غلط یقین نکل کر صحیح یقین دلوں کے اندر آئے، ملک اور مال اور دنیا کے مادی نقشے ان کا یقین دلوں سے نکلے، ایک اللہ کی ذات پر یقین آئے اور اللہ کے احکامات سے زندگی بننے کا یقین ہو، اور پھر اپنے اللہ کے احکامات کو صحیح یقین کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، فضائل کے استحضار سے، نفس کے مجاہدے کے ساتھ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والے بنے، عبادات کو صحیح نہج پیدا کرنے والے بنے، نمازوں کو بنانے کی محنت کرنے والے بنے، اور وہ علم جو آسمان سے اترا ہے، جو انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی زندگی بنانے کے لیے قرآن و حدیث والا علم جو آسمان سے آیا ہے، اس علم کو اپنے سینے میں داخل کرنا، ہر حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کی تحقیق کرنے کے لیے اہل علم کے پاس جانا اور اپنے سے متعلقہ علم کو سیکھنا، تنہائیوں میں بیٹھ کر بجائے مخلوق کا تذکرہ کرنے کے اللہ کا ذکر کرنا، اس کا ذکر کثیر کرنا، اللہ کی محبت میں اللہ کو خوب یاد کرنا، تاکہ دلوں میں اللہ کی معرفت کا نور پیدا ہو، اور اللہ کے بندوں پر محنت کر کے اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ سلوک کرنا، چھوٹوں پہ رحم کھانا، بڑوں کو ادب کرنا اور علماء کی قدر کرنا،
ہر مسلمان سے اسلام کی وجہ سے محبت کرنا، ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، نرمی، تواضع، عاجزی والی زندگی اختیار کرنا، تمام قسم کی عصبیت اور جاہلیت کے جو جذبات ہیں ان سے پاک ہو کر للہیت اور اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کرنا، اور اس کے لیے پورے کا پورا دین اپنی زندگی میں بھی آئے اور ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں آئے، تو ان ساری پورے کے پورے دین کو خود بھی سیکھنا اور اوروں کو بھی اس پہ لانے کی محنت کرنا، ہر ایک کو ان اعمال کا داعی بنانا، ہر ایک کو ان سارے اعمال کی محنت پر ڈالنا، اس کے لیے اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، اپنی صلاحیتیں قربان کرنا، ساری انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ لے کر لوگوں کے پیچھے مارے پھرنا۔ یہ جو دعوت کی محنت ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ کوئی تبلیغ والوں نے ذمہ نہیں لگائی، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب اور بلا کو دفع کرتا ہے، جب تک کہ اس کلمے کے حقوق کے ساتھ استخفاف نہ کیے جائے۔ کلمے کے بہت منافع ہیں، وہ سارے منافع کلمہ پڑھنے والے کو جب حاصل ہوں گے جب کلمے کا استخفاف اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے، عذاب اور بلا دنیا کی بھی آخرت کی بھی، دنیا کی بلائیں آخرت کا عذاب دور کرنے کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کب تک؟ جب تک اس کلمے کے ساتھ لاپرواہی نہ کی جائے، اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کلمے کے ساتھ لاپرواہی استخفاف کی جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یظہر العمل بمعاصی اللہ فلا ینکر ولا یغیر، اللہ کی نافرمانی کھلے عام کی جائے اور اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ احکامات ٹوٹ رہے ہیں، فرائض چھوڑے جا رہے ہیں، سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، تاجر تجارت میں اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، زمیندار زمیندارے میں اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، ملازم ملازمت میں احکامات کو توڑ رہا ہے، ہمارے بازاروں میں احکامات توڑے جا رہے ہیں، منڈیوں میں احکامات توڑے جا رہے ہیں، گھروں میں احکامات توڑے جا رہے ہیں، لیکن اتنے گناہ ہو رہے ہیں، اتنے منکرات ہو رہے ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور مسلمان اپنے مزے سے زندگی گزار رہا ہو، اعلیٰ قسم کے کھانے چل رہے ہیں، لباس، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، اپنے ساری دنیا کی زندگی اطمینان سے گزر رہی ہے، دین کے مٹنے کا کوئی غم نہیں ہے۔ دین کے مٹنے کا غم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دین سے زندگی بننے کا یقین نہیں ہے، اور دین کے خلاف زندگی کے بگڑنے کا یقین نہیں ہے۔ حالانکہ یہ پکی بات ہے کہ اللہ کا ہر حکم یہ زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب احکامات کی حفاظت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب احکامات کو توڑا جاتا ہے تو آبادیاں توڑ دی جاتی ہیں۔ حکم کا ٹوٹ جانا یا آبادیوں کو ٹوٹ جانا ہے، زندگیوں کا برباد ہو جانا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتے ہیں، اور اللہ کا غصہ ہونا یہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اب احکامات ٹوٹ رہے ہیں اور ہمیں کوئی غمی نہیں ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی دکھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کلمے کے ساتھ لاپرواہی ہے، اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہو اور اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر اللہ ناراض ہو کر کلمے کے منافع بھی نہیں دیتے۔
کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن کلمے کا فائدہ نہیں پہنچے گا اسے. کوئی بلا آ گئی زمینی یا آسمانی، وہ بلا دور نہیں ہوگی، آخرت کا عذاب دور نہیں ہوگا. آج ہم نے نماز نہ پڑھنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، روزہ رمضان کا روزہ ہو نہ رکھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو جائے زکوٰۃ نہ دینے کو گناہ سمجھتے ہیں، حج فرض ہے کسی پر تو حج کے نہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، چوری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے کو گناہ سمجھتے ہیں. لیکن وہ محنت جس محنت سے نمازیں زندہ ہوں، روزہ انسانوں کی زندگی میں آئے، زکوٰۃ زندہ ہو، حج والا عمل زندہ ہو، اللہ کی نافرمانیاں مٹ جائیں، چوری ختم ہو، ڈاکہ ختم ہو، رشوت ختم ہو، سود خوری ختم ہو، جھوٹ اور تمام کی تمام نافرمانیاں ختم ہو جائے، جس محنت کے ذریعے اس محنت کو نہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے. اس کو کلمے کا استخفاف قرار دیا گیا. یہ کلمے کے ساتھ لاپرواہی برت رہے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، نیکیوں کو پھیلانے کی محنت کرتے رہو، اللہ کی پسندیدہ زندگی کو زندہ کرنے کی محنت کرتے رہو، برائیوں کو مٹانے کی محنت کرتے رہو، ورنہ اللہ اپنا عذاب تم پہ مسلط کرے گا. اور وہ ایسا عذاب ہوگا جب اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا تو تم دعائیں مانگو گے، دعائیں قبول نہیں ہوگی. مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. دعا وہ ہتھیار ہے جو ہر نبی کا سب سے بڑا ہتھیار تھا. دعاؤں کی قوت پر، دعا کی طاقت پر جب دعا دعوت کے بعد ہو، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد ہو، تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے نبیوں کی دعاؤں پر اللہ رب العزت نے ظاہر کے خلاف، تجربے کے خلاف، مشاہدے کے خلاف ان کے مقابلے میں آنے والوں کو ہلاک و برباد کیا. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور صحابہ کرام ان کی محنت اور دعا کے بعد اللہ نے کیسر و کسرا کے خزانے کے قدموں میں ڈال دی. ساری دنیا کا باطل اللہ نے توڑا ہے. یہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن یہ دعا والا ہتھیار بیکار ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے جب امت اپنے کام کو چھوڑ بیٹھے. جو کام اللہ نے امت کے ذمہ لگایا ہے ختم نبوت کی برکت سے، ساری انسانیت کی خیر خواہی والا کام، ہمدردی والا کام، اس کام کو چھوڑ دیا تو اب دعا کی قبولیت ہی اڑ جائے گی. اب بتاؤ جب دعا کی قبولیت اڑ گئی تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. دنیا بھی پریشانی ہے، آخرت بھی پریشانی. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج موقع ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں. ہم یہ اجتماع اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہے. یہ اجتماع آخرت کے اجتماع کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ ابھی تو یہ چند لاکھ کا مجمع جمع ہوا ہے. اس اجتماع کو دیکھ کر ہمیں وہ اجتماع یاد آ جائے کہ جس دن اولین اور آخرین سارے جمع ہوں گے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم.
اولین اور آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سب جمع ہوں گے، اور ہر انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کی زمین، حشر کی زمین پاؤں پکڑ لے گی، ہر انسان کے قدم پکڑ لے گی، جب تک کہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما فنا۔ بتاؤ زندگی کہاں لگائی، زندگی کہاں گوائی ہے؟ صرف مال کمانے میں، عہدے حاصل کرنے میں، دنیا کے مادی نقشوں کے پیچھے دوڑ لگانے میں، روٹی کپڑا مکان میں، اسی میں لگا دی؟ یا اللہ کے دین میں، دین کو سیکھنے میں، دین پر عمل کرنے میں، اور دین کو دنیا میں پھیلانے پہ لگائی؟ کہاں لگائی؟ اس پوری زندگی کا حساب ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ۔ اور اس زندگی میں جوانی ایک خاص اللہ کی نعمت ہے۔ جوانی میں وہ کام آدمی کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، اس لیے جوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ اس جوانی کا الگ حساب ہوگا۔ جوانی در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا شیوہ ہے۔ اس جوانی کو برباد نہیں کرنا خواہشات کے اندر، اس جوانی کی قوت کو اللہ کے دین پر لگانا، اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے لگانا ہے۔ اصحاب کہف نوجوان تھے، اس نوجوانوں نے اپنی نوجوانی کی حفاظت کی، اپنے ایمان کو بچایا، اپنے صلاحیتوں کو صحیح جگہ لگایا۔ اللہ ان نوجوانوں سے اتنے خوش ہوئے کہ اللہ نے ان نوجوانوں کا ذکر اپنے قرآن میں کیا، اور اللہ نے ان پر ایسی کرامت ظاہر کی کہ 309 سال تک اللہ نے سلایا، بغیر کھلائے بغیر پلائے، ایک غار کے اندر۔ کپڑے بھی نہیں پھٹے، کپڑے پرانے بھی نہیں ہوئے، اور ان کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کر دیا۔ نوجوانوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا کہ نوجوانی کو برباد نہیں کرنا۔ اس مجمع کے اندر بہت بڑا مجمع نوجوانوں کا ہے، اور اس سے زیادہ مجمع باہر ہے، اس لیے اپنی نوجوانی کی بھی قدر اور باقی نوجوانوں کی بھی فکر، کیا نوجوان ہمارا برباد نہ ہو جائے بیچارہ، خواہشات کے پیچھے پڑ کر اللہ سے غافل نہ ہو جائے، اس لیے کہ نوجوانی کا الگ حساب ہونا ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا۔ مال کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا، جائز ناجائز طریقے سے کمایا، اور پھر یہ مال کمایا اگرچہ حلال کمایا، اس کو لگایا کہاں پر، خرچ کہاں کیا۔ ہم مال کے کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں، اور مال کے خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں، جان میں بھی آزاد نہیں ہے، مال میں بھی آزاد نہیں ہے۔ ہم ہر حال میں اللہ کے حکموں کے پابند ہیں۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ یہ سوالات ہونے ہیں قیامت کے دن، تو یہ اجتماع اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں آخرت کا اجتماع یاد آ جائے، اور ہم اس زندگی کو بنانے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے اس زندگی کو ذریعہ بنائیں جو اللہ نے دنیا دی ہے، دنیا کو بھی آخرت بنانے کا ذریعہ بنائیں، اپنی بھی آخرت بنانے کے لیے، ساری انسانیت کی آخرت کو بنانے کے لیے ہم محنت کرنے والے بنیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بدل کر جانا ہے اجتماع میں، یہ فیصلہ کر کے جانا ہے کہ اب پچھلی طرح زندگی نہیں گزارنی۔ پہلے جو زندگی ہم نے ضائع کی ہے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے احکامات کے خلاف جو وقت گزرا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام والے غم، آپ کی فکر، آپ والے کام کے بغیر جو ہم نے زندگی گزاری ہے، اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگے، سچی توبہ کریں، اور ساری امت سے توبہ کرائیں، اور خود بھی اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ ہو، اور ساری انسانیت کی زندگی کے بدلنے کی محنت کرنے والے بنیں۔ خود بھی کافرانہ زندگی سے نکل کر اسلام والی پاکیزہ مبارک زندگی کو اپنانا، اور ساری انسانیت کو غیروں کی ناپاک زندگی سے نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی پر لانے کی محنت کریں۔ اس کے لیے اپنی جانیں بھی لگانی ہے، اپنا مال بھی لگانا ہے،
لیکن پہلے اس کا عزم کرنا پڑے گا، فیصلہ کرنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا ہوگا، اور پھر اس کے لیے زندگی کو بدلنے کے لیے جن ماحولوں پہ رہ کر، جن جگہوں پر رہ کر ہماری زندگی بگڑی، اندر کا یقین بگڑا، دل کے جذبات بگڑ گئے، رات دن کی زندگی گزارنے کے طریقے بدل گئے، اب یہاں رہ کے زندگی بنے گی نہیں، یہ بگڑنے کی جگہ ہے۔ بگڑنے کی جگہ اور ہوتی ہے، بننے کی جگہ اور۔ گاڑی بگڑتی ہے روڈ پر اور بنتی ہے ورک شاپ پہ، ایسے اس انسان کی گاڑی بگڑتی ہے اپنی دکان پر، کارخانے پر، بازاروں میں، گھروں میں، غلط ماحول کے اندر۔ اس کے بننے کے لیے اچھا ماحول، ایمانی ماحول، مسجدوں کا ماحول، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنا، اور اس ماحول کے اندر ایمان کے تذکرے، آخرت کے تذکرے، جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، قیامت کا ذکر، اللہ کے احکامات کے منافع کو بیان کرنا، نافرمانی کی مضرت کو بیان کرنا۔ جب یہ تذکرے ہوں گے ایک اچھے ماحول کے اندر، تو پھر اس اچھے ماحول کی برکت سے اللہ زندگی کو بدلے۔ قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے اور ناکام ہو جائیں گے، وہ قیامت کے دن جو حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، ایک اس بات پہ کریں گے کہ ہم نے اچھا ماحول اختیار نہیں کیا، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں اختیار کی۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کی دوستی اور اس کے ماحول نے مجھے بگاڑ دیا، اللہ سے غافل کر دیا۔ تو یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اچھے دوستوں کا صحبت اختیار کر کے مسجد کے ماحول میں رہ کر وہ مبارک زندگی جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اس زندگی کی دعوت دینا، ایک دوسرے کو اس کے لیے تیار کرنا، اور ایک دوسرے کی اس پہ چلنے میں معاونت کرنا، ایک دوسرے کا مددگار بننا، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے زندگیوں کو بدلنے کا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دن گزارنا کیسے ہے، رات گزارنی کیسی ہے۔ بس صبح اٹھے مال کمانے کے لیے، مال کما رہے ہیں کھانے کے لیے، کھا رہے ہیں کمانے کے لیے۔ زندگی، مسلمان کی زندگی کمانے کھانا ہی نہیں ہے، مسلمان کی زندگی تو ایک بہت بڑا مقصد کے ساتھ ہے۔ اس زندگی کو سیکھنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے ماحول کو ذرا چھوڑیں، کچھ وقت کے لیے پہلے چھوڑیں اور اچھے ماحول میں جائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اس سے دو طرفہ فائدہ ہوگا، اپنی زندگی میں صحیح رخ پر آئے گی، اور جو ساری امت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی والا کام، یہ بھی ہم سے ادا ہوگا، اور امت کو بھی ہدایت ملے گی۔ اس کے لیے اپنی جانیں لگانا، اپنا مال لگانا، پوری دنیا میں جانے کی ہم نیت کریں، ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، آج تک جو ہم سے اس پہ کوتاہی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اب عزم کریں کہ انشاءاللہ ساری زندگی اس دین اسلام کو اپنے سینے سے لگانا ہے، اس دین کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس دین اسلام کو ساری دنیا میں عام کرنا ہے، ساری انسانیت کی خیر خواہی ہمدردی کے لیے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اور اللہ کی پسندیدہ زندگی انسانیت کے اندر آ جائے، تاکہ کوئی بھی اللہ کا بندہ نہ دنیا میں ناکام ہو نہ آخرت میں ناکام۔ اس کے لیے بھائی نیت تو کرے کہ پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ پوری دنیا میں جانا ہے، دنیا کے جتنے ممالک ہیں پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے جانا ہے، یا تو ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، یا ہماری قبریں پوری دنیا میں بنیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے بتاؤ نقد کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں ملکوں میں جانے کے لیے؟ 7 مہینے کے لیے ملکوں میں، 1 سال اندرون ملک کے لیے، 4 مہینے چلی کی جماعتیں بنا کر پورے پاکستان کے اندر پھیل جائیں۔ نقد کھڑے ہو کے بتاؤ بھائی، نقد بتاؤ بھائی، بیٹھے رہو بھائی، 2-4 منٹ کے لیے بیٹھو بھائی، بیٹھے رہو بھائی، تشکیل تک بیٹھے سارے بھائی، کھڑے ہو کے بتاؤ بھائی۔ جی نقد ارشاد فرمائیں، کون نقد تیار ہے اجتماع سے انشاءاللہ چلے 3 چلے کے لیے، اندرون ملک سال کے لیے، بیرون ملک سال 7 مہینے کے لیے؟ نقد ارشاد فرمائیں۔ جی
بھائی محمد زمان صاحب اپنی مسجد سے پوری جماعت بیرون 7 مہینے کی تھی، اللہ قبول فرما. 2 چلے کی نقد جماعت ہے، اللہ قبول فرما. قصبہ کالونی فاروق مسجد سے 2 جماعت. سارا مجمع اجتماع سے نقد اللہ کے راستے میں چلا جائے انشاءاللہ.